السلام علیکم۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ اور بار بار پوچھا جاتا ہے اس کا تعلق ہے ان لوگوں سے جنہیں دنیا میں کسی بھی قسم کی جسمانی یا دماغی مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آٹسٹک ہے، کسی کو او سی ڈی ہے، کوئی یا کسی بھی جسم کے اعضاء میں اپاہج ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے، یا نابینا ہے، تو کیا یہ لوگ اسی حال میں جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اس کا سیدھا اور سمپل سا جواب ہے ہرگز نہیں۔ جنت میں سب لوگ پرفیکٹ داخل ہوں گے۔ یہ ساری جسمانی ٹیسٹس دنیا کی زندگی سے متعلق ہیں۔ جنت میں اس طرح کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ جنت کی زندگی جو ہے وہ ٹیسٹ فری ہے، اس لیے یہ سارے امتحانات، یہ سارے مسائل اس جسم کے ساتھ ہیں جو ہمیں اس دنیا میں دیا گیا ہے۔ ہم ایگزیکٹلی اسی جسم کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ جنت میں داخلے سے قبل ہمارے جسم کو جنت کے مطابق بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارا قد جو ہے وہ جنت کے مطابق ہوگا، اتنا قد نہیں ہوگا جتنا کہ ابھی ہے، اور سب کے قد ایک جیسے ہوں گے۔ 60 ہاتھ، 60 ذراعاً، جو کوئی 120 فٹ کے قریب بن جاتا ہے۔ بہرحال تو حضرت آدم علیہ السلام کو اسی قد و قامت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں تخلیق فرمایا تھا۔ اور دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں پھر سارا جسم اسی حساب سے ہوگا، اور ہمارے لیے وہی نارم ہوگا، جیسا کہ ہمارے لیے اب یہ نارم ہے۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہماری روح کی جو بھی سائز تھی وہ ہمارے لیے نارم تھا۔ ہم عالم برزخ میں جب داخل ہوں گے تو جو ہماری وہاں پہ کنڈیشن ہوگی، جس طرح سے بھی ہم ہوں گے، وہی ہمارے لیے نارم ہوگا۔ کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن نہیں کریں گے کہ ہم بھی دنیا میں تو ہم اتنے سے تھے اور آخرت میں ہم اتنے بڑے کیسے ہو گئے۔ یہ کمپیریزن نہیں ہوگا، وہی نارم ہوگا جس نارم میں ہم جی رہے ہوں گے وہاں پہ۔ تو جنت، اچھا دیکھیں دجال سے متعلق بھی وہ روایت حضرت تمیم داری والی آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ اس آئلینڈ پہ پہنچے تو دجال جو ہے وہ اتنا بڑا اور اتنی بڑی قامت والا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک اتنی بڑی قد و قامت والا، اتنا بڑے حجم والا انسان نہیں دیکھا آج تک، اور وہ کودتا تھا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ تو اور جب دجال واقعتاً اس دنیا میں آئے گا، جب اس نے آنا ہے، تو اس وقت اس کا قد و قامت چھوٹا سا ہوگا، اس کا جسم بھی چوڑا ہوگا، لیکن اتنا کوئی نہیں ہوگا کہ دیکھنے والا کہے کہ یار اس طرح کی جسامت تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ وہ براڈ چیسٹ والا ہوگا، اس کے بال جو ہے وہ گھنگریالے ہوں گے، لیکن اس کا اس ڈائمنشن میں جہاں وہ ابھی قید ہے جو حجم ہے، اور اس ڈائمنشن میں جب وہ آئے گا جو حجم ہوگا، فرق ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کی مناسبت سے ہوتی ہیں جہاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب انشاءاللہ تعالی ہم جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، اس سے قبل جو ہے روایات میں آتا ہے کہ 2 پانیوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ ایک پانی جو ہمارے ظاہر کو جنت کے مطابق بنا دے گا، اور دوسرا پانی جو ہمارے باطن کو جنت کے مطابق بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان تفصیلات کو پھر ہم جنت کی سیریز میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام مسائل جو آپ کو نظر آتے ہیں عارضی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بہن ہے، ان کے کچھ بچے جو ہیں وہ آٹسٹک ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بچے آٹسٹک جنت میں داخل ہوں گے، نہیں۔ اچھا کوئی ہوتا ہے کسی کے بچے کو ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے، تو وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ جنت میں نہیں داخل ہوگا، وہ جنت میں پرفیکٹ داخل ہوگا۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو یا تو پیدائشی طور کے اوپر اپاہج ہوتے ہیں، کوئی ان میں ڈسیبلٹی ہوتی ہے، یا پھر آگے جا کے کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، تو کسی کو مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ میں کوئی چیز اس کی جسم کی خراب ہو گئی، تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں اب اس بغیر اس پارٹ کے داخل ہوگا کیونکہ دنیا میں وہ پارٹ لوز کر چکا ہے، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں کہ دوسرے سور پھونکنے کے بعد زمین سے جسم یوں اگیں گے کہ گویا فصل اگتی ہے، اور ایک خاص پانی کی بارش ہوگی۔ وہ پانی کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، وہ پانی جو ہے اس دنیا میں پہلی دفعہ آئے گا، اور جب برسے گا تو زمین سے جسموں کو اگا دے گا۔ وہ جسم جو اس زمین میں دفن کر دیے گئے یا راکھ بنا کے بکھیر دیے گئے، جس کسی فارم میں بھی وہ ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے،
وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ جو نئے جسم ہوں گے وہ بالکل مکمل جسم ہوں گے. ہاں until and unless وہ لوگ جو کافر ہوں گے انہیں اندھا اٹھایا جائے گا، اور پھر جب وہ رب سے پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ میں تو دیکھتا بھالتا تھا، مجھ سے آج بینائی کیوں لے لی گئی؟ تو اللہ فرمائے گا کہ جس طرح تم نے ہمیں نظر انداز کر دیا تھا آج ہم تمہیں نظر انداز کرتے ہیں. اور یہ نہ دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ایک فیز ہے، اس میں ہوگی، اور بعد کے فیزز میں انہیں دیکھنے کی صلاحیت یوں دے دی جائے گی، لیکن وہ رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اس سے محروم رہیں گے. اسی طرح بعض لوگ جو بیویوں میں انصاف نہیں کرتے، ایک سے زائد بیویاں ہیں اور انصاف نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی ہے کہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو اس طرح کے جو معاملات ہوں گے وہ عذاباً ہوں گے، تعزیراً ہوں گے، لیکن جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو ہر شے مکمل کر دی جائے گی. اسی طرح وہ جہنمی جو جہنم میں داخل ہوں گے ان کے جسموں کو بڑا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ان پہ عذاب زیادہ ہو، تاکہ اگر جسم بڑا ہوگا تو عذاب بھی زیادہ ہوگا نا، کیونکہ بڑے ایریا کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. تو ان کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا بعض کو کہ ان کی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی کر دی جائے گی. بعض کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ان کی پشت 3 میل لمبی ان کی پشت ہوگی، بیک. تو اس طرح کے معاملے بھی ہو جائیں گے. تو وہ ایک الگ ڈائمنشن ہے، وہ الگ معاملات ہیں. تو اس لیے یہاں کے جو معاملات ہیں وہ یہیں تک ہیں، اور وہاں کے معاملات پھر وہاں پر ہیں. تو امید کرتا ہوں یہ زیادہ تفصیل میں اس لیے جاتا ہوں، پچھلے دروس کے بھی میں ریفرنسز دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات واضح ہو جائے. کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لمبا ہو گیا بہت لیکچر، آپ 1-8 منٹ میں بھی بات کر سکتے تھے یہ، اس لیے پہلا منٹ کچھ لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، دیٹس اوکے. اور کچھ لوگ آخر تک رکتے ہیں جنہیں پوری بات سمجھنی ہوتی ہے، کچھ بیچ تک جس کو جہاں دیکھنا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے. بس مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے. وما علینا الا البلاغ.